من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خمس کے حوالے سے خمس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ خمس واجبات دین کا ایک حصہ ہے اور اہم واجبات میں سے جو فروع دین شمار کیا جاتا ہے ایک خمس ہے۔ 10 فروع دین جو کتاب دینیات میں پڑھایا جاتا ہے اس میں سے ایک خمس ہے۔ خمس کی اہمیت احادیث، روایات اور خود آیات قرآن میں، قرآن کی آیت میں بھی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک وہ حق ہے جو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے نمائندگان خاص کے لیے جو پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور پیغام دین کو پہنچانے کے لیے جو کچھ ظاہری اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب کو فراہم کرنے کے لیے اللہ نے یہ قرار دیا۔ دیکھیے، خمس کی سب سے پہلی تو جو آیت قرآن میں ہے وہ یہ کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ آپ جان لیجئے کہ جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا، غنیمت یعنی فائدہ، روایات حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں غنیمت کو فائدے کے طور پر بتایا گیا ہے۔ فائدہ یعنی وہ چیز جو آپ کسب کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ کا، رسول کا اور ذی القربیٰ کا حق ہے، اور اسی طریقے سے یتامہ یعنی یتیم، مسکین اور ابن سبیل، ان کا بھی اس میں حق ہے، کیونکہ نظام فطرت جو ہے، نیچرل جو اللہ کا بنا ہوا نظام ہے، اس میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر انسان کو برابر سے روزی دی جائے، برابر سے دولت عطا کی جائے۔ اگر ہر شخص کے پاس برابر سے پیسہ ہوگا تو دنیا کے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ دنیا کے نظام کو چلنے میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ روزی کو برابر سے تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ افراد کو مختلف ظرفیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ نے سب کی روزی اپنے اپنے اعتبار سے تقسیم کر رکھی۔ تو اب کچھ لوگوں کو ثروت مند بنایا اور کچھ لوگ غریب ہیں۔ البتہ روایات میں غریبوں کے لیے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن امیر حضرات کہیں گے کہ کاش میں غریب ہوتا، اور غریب خوشحال ہوگا۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اس ظاہری اسباب کو چلانے کے لیے اللہ نے سب کو برابر نہیں رکھا ہے۔ تو اب جن کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس میں سے جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، جو دین کے کام ہیں، ان کے لیے آج آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے یا نہیں دیتے ہیں، تو اسلامی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو نظام اسلامی یا اسلامی فکر و اسلامی کلچر کو اور اہل بیت کے دین و مذہب کو جو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور اللہ کے نمائندگان خاص تھے، ضروری ہے کہ اس کے سسٹم کو بڑھانے کے لیے بھی جو اس کے سورسز ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں، وہ بھی فراہم کیے جائیں۔ تو اب اس میں تقسیم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا، رسول کا، ذی القربیٰ کا حق ہے، جس سے ہم آج سہم امام کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے وہ رسول کے لیے ہے، اور جو رسول کے لیے وہ ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے مسکین، ابن سبیل اور یتیم، یہ بھی احادیث میں ہے کہ اس سے مراد سادات ہے، کیونکہ اللہ نے زکوٰۃ کو غیر سادات کے لیے رکھا ہے اور سادات پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ جو خمس کا حصہ ہے وہ صرف سادات، یتیم، مسکین اور یتیم، مسکین اور ابن سبیل، یعنی وہ لوگ جو راستے میں کہیں سفر میں ہیں اور پیسہ ختم ہو گیا تو ان کو ابن سبیل کہا جاتا ہے۔ حدیث اسی حوالے سے جو چھٹے امام سے منقول ہے، نہیں 7ویں امام سے، ان موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، راویوں کا سلسلہ ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ قرأت علیہ آیت الخمس۔ یہ محمد ابن حسن صفار جو کہ روایت کرتے ہیں عمر ابن موسیٰ اور موسیٰ بن جعفر، عمران ابن موسیٰ سے، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آیت خمس کو امام پر تلاوت فرمائی، جو قرآن میں یہ آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ اس آیت کو میں نے امام کی خدمت میں تلاوت فرمائی۔ تو امام نے کیا کہا، امام کا کیا جواب آیا ہے؟ امام نے کہا مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، جو اللہ کے لیے وہ رسول کے لیے، وَمَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا، اور جو رسول کے لیے وہ ہمارے لیے۔
قال واللہ لقد یسر اللہ علی المؤمنین ارزاق، اللہ نے مومنین کے رزق کو آسان کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ بھی خدا کی ایک عنایت ہے، خدا نے مومنین کے رزق کو آسان کیا ہے۔ کس طریقے سے آسان کیا ہے کہ اس 5 درہم میں 1 درہم بخمسۃ درہم، ارزاقہم بخمسۃ درہم، کہ 5 درہم اگر انہیں دے رہا ہے تو جعلوا لہم واحدن، ایک حصہ جو ہے مستحقین کو قرار دیں اور 4 حصہ وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس طریقے سے آسان، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق آسان ہو، اور ہم نے بعض ہمارے شیعی برادری کے بعض کمیونٹی کے لوگ ہیں، نام لینا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ اس بات پہ بہت عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم امام کا حق اور جو سادات کا حق ہے وہ ادا کریں گے تو خدا ہماری روزی میں برکت دیتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے، جیسے ہمارے خواجہ برادری کے افراد۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ خدا نے اس طریقے سے رزق کو آسان کیا، جس کی طرف اشارہ مل رہا ہے حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے رزق کو آسان کیا ہے کہ آپ 5واں حصہ نکالیں، اگر نکالتے ہیں تو آپ کی روزی آسان ہوگی، نہیں نکالتے ہیں تو بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں کما لے رہا ہوں، بچا لے رہا ہوں، لیکن روزی حاصل کرنے میں آپ کو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ھذا من حدیثنا صعب مستصعب، امام خود فرمائے کہ یہ ہماری حدیث سخت ہے، یعنی اس چیز پر ایمان لانا کہ وہ پیسے کا مسئلہ ہے نا، پیسے کو انسان بڑی محنت سے حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو نکالنے کے لیے، کسی کو دینے کے لیے بہت ہی مضبوط ایمان کی ضرورت ہے۔ تو امام نے کہا یہ ہماری حدیث صعب مستصعب ہے، سخت ہے۔ لا یعمل بہ، عمل اس پہ نہیں کرے گا، ولا یصبر علیہ، اور اس پہ صبر بھی نہیں کرے گا، الا ممتحن قلبہ للایمان، مگر یہ کہ وہ شخص جس کے ایمان کو اللہ نے آزمایا ہو۔ تو عقیدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں سے جو اس کے ظاہری فائدے کے خلاف ہیں اس پر عقیدہ ہی نہیں پیدا کرنے دیتی، اور اس عقیدہ پیدا کرنے میں ایک اچھا معاشرہ بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہمارا جوان جب دیکھتا ہے کہ ہمارے والدین ہر شب جمعہ درگاہ جا رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہ کرتا ہے، ہر شب جمعہ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھ کے درگاہ جاتا ہے، روضوں پہ جاتا ہے، امام بارگاہوں میں جاتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے معاشرے میں نماز کی پابندی کی جائے، خمس کی پابندی کی جائے کہ ہمارے والدین، بھائی بہن سب خمس پر پابند ہیں، تو وہ بھی اس چیز کو سیکھے۔ تو اسلامی تہذیب میں کہیں نہ کہیں ایک ماحول اور ایک اچھا معاشرہ بنانے کی بہت ضرورت ہے، تبھی ہم اپنے واجبات اور اپنے فرائض پر عمل کر پائیں گے۔ اور بھی احادیث ہیں اس حوالے سے، کیونکہ بات تفصیلی کر رہے ہیں اس لیے اشارہ کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات نے، کہ ہلک الناس فی بطونہم وفروجہم لأنہم لم یؤدوا الینا حقا، کیونکہ یہ خمس بھی جو ہے یہ اہل بیت کا حق ہے۔ خود ایک حدیث میں امام رضا نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ ہمیں دیں۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمیں آپ کی نیکیوں کے لیے ذریعہ بنایا ہے، یعنی یہ ہمارا حق ہے، اور اس سے ہماری دعائیں آپ کے شامل حال ہوتی ہیں، امام نے خود فرمایا۔ تو اس میں حدیث میں امام نے فرمایا کہ لوگ ہلاک ہوئے اپنے پیٹ کی وجہ سے، یعنی حرام مال کھا رہے تھے، اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے حق کو ادا نہیں کیا، ہر حوالے سے، جس حوالے سے اہل بیت کے حق کوتاہی ہو وہ کوتاہی شمار ہو۔ یا دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من استحل منہا شیئا، جو خمس کے پیسے میں سے حلال شمار کرے، وہ کہے کہ نہیں یہ تو سب ضروری نہیں ہے، فَأَمْسَكَهُ، اور اسے روک لے، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النِّيرَانَ، تو گویا وہ جہنم کی آگ کو کھا رہا ہے۔ اب یہ تمام احادیث ہیں، روایات میں اس کی بہت زیادہ مذمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس واجب کو ادا نہیں کرتا۔ فتویٰ بھی موجود ہے مراجع کرام کا، جو شخص خمس نہیں ادا کرتا اس کے لباس میں، خمس نہ دے ہوئے لباس میں نماز باطل ہے، حج عمرہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، احرام باطل ہے۔ اگر ایسے گھر میں جس کا خمس واجب ہو چکا ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی غصبی مانا جائے گا، اس میں بھی نماز اشکال پیدا کرے گی۔ تو یہ فتویٰ بھی مراجع کا موجود ہے، آیت اللہ الثانی کا اس حوالے سے بھی یہ فتویٰ موجود ہے۔
اب کچھ اہم مسائل کی طرف بھی نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ خمس کے مسائل مفصل ہیں، کافی توضیحات ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں پیام ٹی وی کے یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج ڈال کر بھی اس کے جزیات کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اہم اور عمدہ جو چیز ہیں ان کو ہم اشارہ کریں کہ ایک شخص اگر خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہ کس طریقے سے حساب کرے۔ دیکھیے، حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے کام شروع کیا ہے وہی آپ کے خمس کی تاریخ ہے۔ ہر سال ہر سال اسی تاریخ میں جس دن آپ نے کام شروع کیا تھا، کوئی بزنس شروع کیا تھا، کہیں جوائن ہوئے تھے، کسی نوکری آپ نے جوائن کیا تھا، تو اسی دن کو آپ اپنی ڈیٹ قرار دیں اور ہر سال دیکھیں اس ڈیٹ میں آپ کے پاس کیا تھا۔ اگر انداز نہیں ہے، 10 سال 15 سال گزر گئے نہیں نکالا، تو ایک انداز نکال لیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ایک انداز نکال لیتے ہیں آپ کہ بھائی اتنا تو ہمارے پاس رہا ہوگا ہر سال، تو جو شک کی مقدار ہوگی کہ نہیں پتہ تھا اس سے زیادہ تھا یا نہیں تھا، یقینی مقدار کو ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو شک ہے کہ 100 تھا یا 200 تھا تو 100 کو ادا کریں گے، 200 کے بارے میں مجتہد کے یا اس کے دفتر یا ان کے وکیل سے آپ کیا کریں گے، مصالحت کریں گے، اور وہ پھر آپ کے ذمے میں جو جتنی مقدار آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہ واجب ہوگا اتنی مقدار اتنے پرسنٹ پر، مثلا اگر 50-50 ہے تو 50% پر مصالحت کرے گا اور آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ جو اس کا حساب کرنے کا۔ کن چیزوں پہ خمس نہیں ہے مولانا؟ ہم مقروض ہیں، ہم نے بچی کی شادی نہیں کی، ہمیں گھر بنانا ہے۔ دیکھیے، اگر سال کی انکم سے آپ نے بچی کی شادی کر لی، گھر بنا لیا یا اپنے ضروری اخراجات میں خرچ کر لیا تو اس پہ خمس نہیں۔ لیکن اگر آپ نے پیسہ سیونگ کیا، 1 سال 2 سال جمع کیا شادی کے لیے، 1 سال 2 سال جمع کیا کہ آپ زمین خریدیں گے، تو اس پہ خمس واجب ہوتا ہے۔ ادا کریں، انشاءاللہ خدا اور دے گا اور بہتر انشاءاللہ خرید سکیں گے اور بنا سکیں گے۔ ہاں، ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مڈل کلاس سے نیچے کی فیملی سے ہیں اور ایک ساتھ بچے کی جہیز کے لیے یا گھر بنانے کے لیے آپ پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اگر آپ نے سامان خریدا ہے، مثال کے طور پہ بچی کا جہیز یا زیور بنا لیا ہے، یا گھر بنانا ہے تو گھر کے اینٹیں گروا لی سے سریہ منگوا لیا، یہ تمام چیزیں جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ آپ نے سال کی انکم سے گروا لیا ہے، تو اس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ توجہ رہے، اگر پیسہ رکھتے ہیں، کیونکہ پیسہ خرچ نہیں شمار ہوگا۔ آپ خود جب بینک میں پیسہ رکھیں تو کہیں گے پیسہ رکھا ہے، یہ خرچ نہیں کیا۔ اب وہ خرید لیا تو وہ کیونکہ آپ مڈل کلاس سے ہیں، ایک ساتھ نہیں خرید سکتے، تو آصف الثانی کہتے ہیں یہ جزو معونہ اس حوالے سے کہ شؤونات میں آپ کے ہے کہ اس طرح سے آپ اپنا امرار کریں، اپنی ضرورت کو پورا کریں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں پہ جو خمس تھا ہم نے اشارہ کیا۔ قرض کے حوالے سے بعض لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں۔ قرض اگر ضرورت زندگی کے لیے لیا ہے، یعنی آپ کی روزمرہ ضرورت ہے، خرچہ ہے، بچے کی فیس ہے، یا کوئی گھر کا سامان ہے آپ نے قرض لیا اور اس کو استعمال کر لیا ہے، تو پھر قرض کی مقدار خمس کی تاریخ پر مائنس ہو جائے گی، اس کا خمس آپ پر دینا واجب نہیں۔ لیکن اگر قرض لے کر آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے، قرض لون لے کر آپ نے پلاٹ خریدا ہے، قرض لے کر آپ نے کوئی ایسا سامان خریدا ہے جو آپ کی سیونگ میں شمار ہوتا ہے، تو پھر اس کا خمس دینا ہوگا، کیونکہ ادھر سے آپ قرض بھر رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ چیز آپ کی ہو رہی ہے، تو جتنا قرض ادا ہو گیا ہے اس کا خمس آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ کچھ چیزوں پہ خمس نہیں ہے، جیسے مہر ہوئی، جیسے میراث ہوا، دیت کا جو کسی کو دیت کسی حوالے سے ملتی ہے، زیادہ تر یہی مبتلا بے ہے، مہر ہے اور میراث کافی مبتلا بے۔ میراث اگر جو شخص دنیا سے گیا ہے وہ خمس دیتا رہا ہے تو پھر بھی نہیں ہے، خمس نہیں بھی دیتا رہا ہے تب بھی جو ہے آپ پر اس کا خمس واجب نہیں ہے۔ بس یہ کہ اگر خمس دیتا رہے تو آخری سال کی اس کی جو انکم ہے، خمس کی تاریخ سے پہلے انتقال ہو گیا، تو پھر اس انکم کا آپ کو خمس ادا کرنا ہوگا۔ اگر خمس نہیں دیتا رہے تو آپ پر اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، پراپرٹی ہے جو کچھ بھی چھوڑ کر گیا ہے وہ میراث پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت سے جزئی مسائل خمس کے حوالے سے کنفیوژن رہتے ہیں، پھر سے ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کمنٹس باکس میں یا ہمارے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے دریافت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔